سامعین محترم، پہلی آیت میں اہل کتاب یہود و نصارہ کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، کتاب سے مراد تورات، انجیل دونوں، یہودی اور عیسائی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کلمہ توحید کو۔ یہ پیچھے کلمہ حق بیان ہو رہا ہے نا اس صورت کے اندر، اس کلمہ حق کو، کلمہ توحید کو اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ کلمہ توحید کو، کلمہ حق کو پہچانتے ہیں۔ یہ جو انکار ہے نا، یہ انکار جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، نہ دانستہ نہیں ہے، جانتے بوجھتے ہوئے ضد اور عناد اور اس پیٹ کی خاطر ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں یعرفونہ، وہ ضمیر سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں آیت کا ماقبل سے ربط نہیں رہ جاتا، کیونکہ ماقبل میں مسئلہ توحید کا ذکر آ رہا ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے۔ فرق دونوں صورتوں میں کلمہ حق کو بھی پہچانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں، اور اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے نا، یعنی جو حق کا انکار کرے گا، قرآن کا انکار کرے گا، نبی کا انکار کرے گا، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کا انکار کرتا ہے، تو کس کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ آج میں اور آپ اگر نبی کی سنت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں تو خدا کی قسم سراسر اس میں نقصان کس کا ہے؟ ہمارا نقصان۔ دنیاوی نقصان بھی کر رہے ہیں ہم اپنا، اور آخرت کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ آخرت کا نقصان تو چلو ابھی سمجھ نہیں آ رہی نا، ابھی چونکہ دنیا کی آنکھ کھلی ہے، اور نبی کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، نبی کی شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم اپنا دنیاوی نقصان کتنا کر بیٹھے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ آج کفر جو ہے نا وہ امت مسلمہ پر چڑھ دوڑا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی کیا ہے؟ ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا نا، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور فرمایا تھا اذا ترکتم الجہاد، جب تم جہاد چھوڑ دو گے، فسلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے۔ آج ہم نے تمام امت مسلمہ اسلامی ممالک نے سوائے ایک دو ملکوں جہاد کو کیا کر دیا؟ دہشت گردی کیا کر ہم نے کیا کر دیا اس کو؟ اچھا ایسے انداز سے ہم سے چھڑوایا ہے نا، ان بدماشوں سے پوچھو کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ خود اپنے اسلحے بنا رہے ہیں، سارے ایسے جدید اسلحے بنا کر وہ ہمیں فروخت کر رہے ہیں، سارے اسلامی ممالک کو فروخت کر رہے ہیں۔ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ معصوم بچوں کو قتل کرنا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ عورتوں کو قتل کرنا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ ہسپتالوں کے اوپر بمباری کرنا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ ہم چونکہ ان کے غلام بن چکے ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے جو کچھ کہا
ہم نے آمنا آمنا آمنا، ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو۔ انہوں نے ہمیں عورتوں میں لگا دیا، بے حیائی میں لگا دیا، زنا میں لگا دیا، فحاشی میں لگا دیا، شراب نوشی پہ لگا دیا، اور ہم مست ہو گئے۔ یہ دو چیزیں ہیں، شراب اور شباب۔ شراب اور شباب یہ انسان کو تباہ کر دیا۔ امت مسلمہ کا ایمان کیا کر دیا؟ کھوکھلا کر دیا۔ آج ہمارا جوان، آج ہمارا حکمران، آج ہماری سب کچھ ہم اپنے ہاتھوں سے کیا کر رہے ہیں؟ دے رہے ہیں، اور خوش ہیں کہ جی بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ ایمان کے بغیر سکون نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے سکون۔ میرا رب کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کا سکون اور چین کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کے ذات پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اللہ کے احکام پر ایمان نہیں رکھتے، وہ نبی پر ایمان نہیں رکھتے، وہ نبی کے احکام، نبی کی لائی ہوئی شریعت کو، نبی کی سنت کو خیر بات کرتے جا رہے ہیں۔ آج ہم تو مومن ہیں، ہم تو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، ہم تو قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ وہ یہی کہ ہم نے نہ قرآن کو سمجھا ہے اور نہ حدیث کو سمجھا ہے۔ آج ذرا میں اپنے گریبان میں جھانکوں، ہم میں سے ہر فرد اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکے ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہم اپنے بچوں کو کس نہج پر چلا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کر رہے ہیں، کیا قرآن اور سنت ان کو پڑھا رہے ہیں؟ کیا قرآن اور سنت کی تعلیم کے متعلق ہم اتنے غمگین اور اتنے فکر مند ہیں جتنا کہ ہم دوسری انگریزی تعلیم کے متعلق فکر مند ہیں؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر نقصان کس نے کیا ہے؟ پھر کس کو روئیں؟ پھر کس نے ہم سے سب کچھ چھین لیا؟ کون ہے؟ ہم نے خود اپنا نقصان کیا، ہم خود اپنا نقصان کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ اس وقت آئے گی جب کہاں آ جائے گا؟ سر کے اوپر آ جائے گا، اس وقت سمجھ آئے گی، لیکن اس وقت کے سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ زجر ہے، ڈانٹ ہے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ جو کس پر جھوٹ باندھے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم، اس شخص سے بڑا مجرم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ کچھ چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ ذہن میں اس کمپیوٹر میں کوئی چیز گردش کر رہی ہے؟ او کذب بآیاتہ، او کذب بآیاتہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے کہ اللہ نے ہمیں ان کاموں کا حکم دیا ہے، یا اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی آیات کو جھٹلا دے۔ یہ اللہ کی آیات کا جھٹلانا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہم سب کو سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کی، اس میں